ایک طرف امریکہ، دوسری طرف اسرائیل اور درمیان میں کھڑا ایران، نہ جھکا نہ ٹوٹا اور نہ ہی بکا۔ رومنز آئے واپس چلے گئے، عربز آئے واپس چلے گئے اور یہاں تک کہ برٹش امپائر کو بھی یہاں سے خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑا۔ اور آج امریکہ بھی یہی سوچ رہا ہے کہ آخر اس قلعے میں دراڑ کہاں سے ڈالیں۔ پچھلے 600 سالوں میں ایران کے بارڈر کا 1 انچ تک بھی نہیں ہلا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اتنی طاقتوں کے باوجود ایران آج تک اس دنیا کے نقشے پر کیسے قائم ہے۔ تو دوستو، ایران ایک قلعہ ہے، لیکن یہ قلعہ انسانوں نے نہیں بنایا بلکہ قدرت نے خود اس قلعے کو تعمیر کیا ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم ایران کے ایسے 3 ناقابل شکست رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جنہیں جان کر آپ کو حیرانی ہوگی۔ نمبر 1 جیوگرافی، نمبر 2 سمندر اور نمبر 3 انسان۔ دوستو، اگر ایران کے جنوب کی طرف دیکھیں تو زاگروس ماؤنٹین رینج ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ جنوب سے آنے والے دشمنوں کے لیے ایک فطری دیوار کی طرح کام کرتا ہے۔ جنوب مغرب میں یہی زاگروس پہاڑ آہستہ آہستہ عراق کی طرف جھکتے ہیں، لیکن شمال مغرب میں یہ اتنے سخت اور اونچے ہو جاتے ہیں کہ ترکی کے ساتھ ایک ناقابل عبور سرحد بن جاتی ہے۔ جہاں پہاڑ نہیں وہاں دلدلی علاقے پائے جاتے ہیں، خاص طور پر جہاں دجلہ اور فرات آپس میں ملتے ہیں۔ وہاں جو دلدلی علاقے بنتے ہیں ان کو مارش لینڈز کہا جاتا ہے۔ یہ مارش لینڈز بھی ایک فطری رکاوٹ کا کام دیتے ہیں، جیسے قلعے کے سامنے کوئی گہری خندق ہو۔ اسی طرح ایران کے شمال میں کیسپین سی اور آذربائیجان کی طرف البرز ماؤنٹین رینج حفاظت پر تعینات ہے۔ مشرق میں چھوٹی چھوٹی پہاڑی رینجز ایران کے گرد ریبن کی طرح لپٹی ہوئی ہیں، جو افغانستان اور پاکستان کے ساتھ سرحد بناتی ہیں، یعنی ایران چاروں طرف سے ان پہاڑوں میں محفوظ ہے۔ اسی طرح ایران کے جنوب میں خلیج فارس اس قلعے کی آخری دیوار ہے۔ اگر کوئی خلیج فارس سے قبضہ کرنے آتا ہے تو سامنے 1.5 کلومیٹر تک اونچے پہاڑ ہیں، جو تقریباً 250 کلومیٹر اندر تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ زمین سے آنے والے دشمنوں کے لیے ایک طرف لاجسٹکس کے مسائل ہیں تو دوسری طرف سپلائی لائن کی تنگی، تنگ راستے اور سخت موسم، یہ سب مل کر حملہ آور کے لیے نئے چیلنجز کھڑے کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سامنے آتا ہے کہانی کا دوسرا پہلو۔ یہی پہاڑی سلسلے جہاں ایران کی حفاظت کرتے ہیں، وہیں یہ ایران کو ایک حد تک محدود بھی رکھتے ہیں۔ تاریخ میں جب بھی ایران نے مغرب کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، یہی پہاڑ ایران کے لیے بھی رکاوٹ بنے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران اپنے جنوب اور مغرب میں پریزنس رکھنے کے لیے براہ راست جنگ نہیں کرتا، بلکہ انہوں نے شیعہ پراکسی گروپس کا ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں ایران کے پاس موجود سب سے امپورٹنٹ چیز پر، جو کہ ہے آبنائے ہرمز، جو ایران کے لیے ایک زبردست اسٹریٹجک ایسٹ ہے۔ اگر آپ نقشے پر دیکھیں، خلیج فارس کا پورا شمالی حصہ شروع سے آخر تک اکیلے ایران کے پاس ہے۔ نچلے حصے کو 7 ممالک آپس میں شیئر کرتے ہیں: عراق، کویت، سعودی عرب، بحرین، قطر، UAE اور عمان۔ خلیج کے اس داخلی راستے کو آبنائے ہرمز کہتے ہیں۔ شمال میں صرف ایران کی ساحلی پٹی ہے، جنوب میں عمان کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہرمز پر ایران کی سائڈ پر ایک وی شیپ بنتا ہے، جس کی وجہ سے تینوں طرف سے ایران اس حصے کو بہترین کنٹرول کر سکتا ہے۔ عمان کا حصہ پوائنٹڈ ہے، وہاں تنگ پہاڑی راستے ہیں اور وہ ہرمز پر صرف 50 کلومیٹر تک نکلا ہوا ہے۔ اس پوزیشن سے ایران کے لیے ہرمز کو بند کرنا ہمیشہ کے لیے آسان رہا ہے، اور حال ہی میں امریکہ اسرائیل کے حملوں کے بعد انہوں نے یہ آپشن استعمال بھی کیا ہے۔ ایران کی طرف سے واضح اعلان ہو چکا ہے کہ کسی بھی ملک کا جہاز ہرمز کی طرف بڑھا تو اسے جلا دیا جائے گا۔ اس سے وہ صرف خلیجی ممالک کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو پریشر میں لا سکتا ہے، کیونکہ دنیا کا 20% تیل، قطر کی 90% LNG اور عالمی معیشت کا 5% اسی ہرمز پر منحصر ہے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ 2025 میں عالمی معیشت $120 ٹریلین تھی۔ اس کے بعد آبنائے ہرمز بند ہونے
ہونے کی صورت میں اس میں سے 6000 ارب ڈالر یکدم متاثر ہو جائیں گے۔ یعنی اگر ایران پر کوئی حملہ یا قبضہ کرنا چاہے تو ایران کے پاس آبنائے ہرمز بند کر کے پوری دنیا کو دباؤ میں ڈالنے کا ایک قیمتی آپشن موجود ہے۔ اگر ہم بات کریں تیسرے فیکٹر کی تو جیوگرافی اور آبنائے ہرمز کے بعد اب بات کرتے ہیں ایران کو باہری حملوں سے بچانے والی تیسری چیز کی، اور وہ ہے یہاں بسنے والی مختلف قومیں۔ ایران ایک کثیر النسل ملک ہے۔ یہاں فارسی، آذری، کرد، عرب، بلوچ اور ترکمان سمیت کئی قبیلے آباد ہیں۔ جب کسی ملک کی آبادی مختلف قوموں سے مل کر بنی ہو تو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے سب کو ایک ساتھ رکھنا۔ ہر گروپ اپنے حقوق چاہتا ہے، اپنی زبان اور ثقافت کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ ایران نے سب کو شیعہ مسلمانوں کی چھتری کے نیچے ایک کر رکھا ہے، لیکن پھر بھی اکثر احتجاج دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ کثیر النسلیت جہاں ایران کے لیے ایک چیلنج ہے، وہیں باہر سے آنے والے کسی حملہ آور کے لیے اس سے بڑا مسئلہ ہے۔ جو بھی ایران پر قبضہ کرنے کی سوچے پہلے اسے جیوگرافی سے لڑنا ہوگا اور پھر اتنی مختلف قوموں کو اپنے ساتھ چلانا ہوگا، جو کہ تقریباً ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برٹش کولونیل دور میں جہاں پورے خطے پر برطانوی راج تھا، ایران کو کوئی بھی اپنی کالونی نہیں بنا سکا۔ اس کے علاوہ اگر ہم ایک چوتھے فیکٹر کی بات کریں تو ایران کا سب سے خطرناک ہتھیار اس کی فوج نہیں بلکہ اس کا سائز ہے۔ یہ ملک 16 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ اس میں 2 پاکستان جیسے ممالک سما سکتے ہیں۔ اگر کوئی فوج سرحد پار بھی کر لے تو فوراً نہیں جیت۔ تو دوستو یہ تھی ایران کی اصل طاقت، جیوگرافی، آبنائے ہرمز اور کثیر النسل لوگ۔ یہ 4 چیزیں مل کر ایران کو وہ ملک بناتی ہیں جسے پچھلے 600 سالوں میں کوئی فتح نہیں کر سکا۔ آپ کے خیال میں کیا امریکہ اور اسرائیل اس دفعہ ایران کو فتح کر پائیں گے یا پھر ان کا بھی حشر پہلے کی طرح ہوگا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔